یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی ہے، جس کے اندر تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عام الفیل کے سال کے 2.5 سال بعد جو عام الفیل والا سن تھا، جس میں ابرا نے بیت اللہ پر ہاتھیوں سے حملہ کرنا چاہا تھا، فرما اس کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی، تو اس کے 40 دن بعد میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ 3 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی میرے نبی سے 2.5-3 سال حضرت ابو بکر چھوٹے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار دو جہاں گفتگو فرما رہے تھے، تو اس گفتگو سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ابا صدیق اکبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ بچپن ہی سے سرکار سے بڑا یارانہ تھا، میرے نبی سے دوستی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع ہی سے اپنے اوپر شراب حرام کی تھی، حالانکہ حرمت والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، لیکن ابو بکر نے شروع ہی سے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی اتقا آپ کو کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ شروع ہی سے ان چیزوں سے آپ دور رہا کرتے تھے۔ آپ سارے صحابہ میں آپ کی یہ شان ہے کہ سارے نبیوں کی امتوں میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ افضل بندہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے، یعنی آپ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مصطفیٰ سے پیار، مصطفیٰ سے یارانہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ نے پڑھا، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ ابھی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، 39 ان کی تعداد تھی۔ ایک دن عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علل اعلان تبلیغ نہ کریں، تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، دوسری طرف بڑی طاقت ہے، بڑی پارٹی ہے، ہم تھوڑے ہیں۔ لیکن انہوں نے بار بار اصرار جب کیا تو سرکار نے اجازت دے دی، آئے بیت اللہ میں۔ جب لوگوں کو تبلیغ کی تو ان لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے آئے، آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب ہوش آئی تو آپ کی جو ماں تھی ام الخیر، حضرت سلمہ ان کا نام تھا، عرض کرنے لگی میرے بیٹے کچھ کھا پی لے۔ فرمایا جب تک مجھے اپنے محبوب کی خیر کی خبر نہ ملے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، نہ پیوں گا، میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ۔ ماں کہنے لگی بیٹا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا ام جمیل سے پوچھو۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کی والدہ کو لے کر اور ابو بکر کو لے کر سرکار کے پاس دار ارقم میں جب گئی تو میرے نبی کو ابو بکر نے دیکھا، اس کے بعد کھانا شروع کیا، پینا شروع کر دیا، یعنی اتنا سرکار سے پیار تھا، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جب غار کے اندر تھے تو وہاں بھی فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، غم اپنا نہیں ہوتا، اپنا خوف ہوتا ہے، غم کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ پتہ چلا غار میں بھی ابو بکر کو غم میری سرکار کا تھا۔ 3 دن جو پیر رکھا اس سوراخ پر، وہ سانپ کے سر پر پیر رکھا، پھر اس نے بھی آپ کو کاٹا۔ جب ڈنگ مارا تو جب آپ کے وصال والے دن آئے تو اسی زہر کا اثر تھا، یعنی اپنی جان بھی اپنے نبی پر قربان کر دی۔ اس لیے آپ کو اتقا بھی کہا اور فرمایا کہ ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بندہ ہے۔
میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار نے فرمایا جس کسی کا جو احسان تھا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے، اس کے اتنے احسان ہیں کہ اس کا احسان میں چکا نہیں سکا، بدلہ نہیں ادا کر سکا۔ برکا فرمایا قیامت کے دن خود میرا اللہ بدلے اس کے ادا کرے گا، چکائے گا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس طرح غار کے اندر گئے، غار کی صفائی کی، پھر سرکار کو بلایا، میرے سرکار گئے۔ پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار اس دل کے اندر کبھی نہیں جاتے جس میں ابو بکر پہلے جا کر سرکار کو نہ بلائے۔ اگر سرکار سے پیار ہے، سرکار کو دل میں بسانا چاہتے ہو، پھر ابو بکر کو لانا پڑے گا، تیرے دل کو صاف کریں گے۔ جب دل صاف ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا، تو پھر سرکار اس دل کے اندر جلوہ فرمائیں گے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، تو ایک بڑا ہی سخت بندہ تھا جس کے پاس گئے۔ ابھی اس وقت یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے حوالے سے، تو اس کے جب پاس گئے، فخاذ اس کا نام تھا، اور جا کر فرمایا زکوٰۃ دے، اپنا مال دے، تاکہ غریب مسکین لوگوں کو ان کا حق دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگا ابو بکر تیرا رب غریب ہے، ہم کوئی امیر ہیں کہ ہم سے مال مانگا جاتا ہے؟ آپ بڑے نرم طبیعت تھے، بڑا آپ کا مزاج نرم تھا، لیکن اللہ کی توہین جب سنی پھر برداشت نہ کر سکے، رکھ کر تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور فرمایا تو میرے اللہ کی توہین کر رہا ہے، اپنے کو غنی کہہ رہا ہے اور اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ جب تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو بڑا سیانہ تھا، بڑا چلاک تھا، بندے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ کے دوست ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن مناسب جانا کہ پہلے آپ کو خبر دوں۔ تو اتنے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو بڑے نرم مزاج والا ہے، کسی کو مارتا ہی نہیں، لیکن بلا کر پوچھ لیتے ہیں وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر جب پوچھا، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میں بڑا نرم دل ہوں، غصہ کبھی آتا ہی نہیں، لیکن اس نے اللہ کی توہین کی، اس نے کہا اللہ فقیر ہے، میں غنی ہوں، تو میں نے اللہ کی توہین جب سنی مجھ سے برداشت نہ ہوا، تھپڑ رکھ کر اس کے منہ پر مارا۔ بڑا سیانہ تھا، کہنے لگا ابو بکر گواہ پیش کرے جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا اللہ فقیر ہے، میں غنی ہوں، گواہ پیش کرے تو پھر فیصلہ کر دینا۔ لیکن گواہ وہاں کوئی نہیں تھا، ابو بکر تھے، اور وہی بندہ تھا جس کو تھپڑ لگا تھا یا اس کے ماننے والے تھے وہ اسی کے حق میں تھے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ تو گواہ مانگ رہے ہیں۔ تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب آنسو آ گئے رونے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہاں گواہ کوئی نہیں تھا، یہ اس کے ماننے والے تھے، لیکن اسی کے حق میں گواہی دیں گے، میری بات تو کوئی میری بات کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اتنے میں ابو بکر کی جب آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، قرآن لے کر آئے، لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، اس بندے کا قول جس نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے۔ ابو بکر کا معاملہ ہے، کوئی گواہی دے نہ دے، ابو بکر کا رب ابو بکر کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی تو فرمایا ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تیری گواہی تو عرش والا خدا دے رہا ہے۔ تو ابو بکر کی بڑی شان تھی، مال جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ مال تو اللہ نے بڑا دیا، کیوں نہ آج بازی لے جاؤں، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، مال اللہ نے بڑا دیا اور محبوب نے مانگا ہے، آج ہی موقع ہے۔ اپنا مال اکٹھا کیا، دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ دل میں خیال تھا کہ آج تو بازی لے جاؤں گا، سبقت لے جانی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یار غار تاجدار صداقت ابو بکر صدیق اپنا تھوڑا سا مال ہے، مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے، باقی سارے بھی صحابہ آئے۔ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا،
آپ نے فرمایا عمر تم کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول سارا مال اکٹھا کیا، پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک آپ کی بارگاہ میں لایا۔ پھر ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جھاڑو دیا، گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی ڈال لے، کپڑے بھی اتارے، اس میں ڈال کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اتنے میں دیکھا جبریل امین بھی آ گئے اور بوریے کا پھٹا پرانا لباس پہن کر جبریل امین آ گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا اے جبریل امین تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ تو بیت المعمور کا امام و خطیب ہے، سارے فرشتوں کا استاذ الملائکہ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر کیوں آ گیا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول جب سے آپ نے اعلان فرمایا کہ مال دو، ابو بکر نے وہ سنہری سونا لباس بھی اتار دیا، اس مال میں ڈال دیا اور پھٹا پرانا لباس پہن کر ببول کے کانٹے ڈال لیے، اور اللہ کو انداز اتنا پسند آیا رب کائنات نے فرمایا اے جبریل اور سارے ملائکہ میرے ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے سنہری لباس اتار دو، ٹاٹ کے لباس پہن لو۔ تو فرمایا ابو بکر کا انداز اللہ کو پسند آیا۔ ایک جبریل نے نہیں، سارے فرشتوں نے آج پھٹے ہوئے ٹاٹ کے لباس پہنے ہیں، تو میری سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال انہوں نے سارا پیش کر دیا، اور مخاطب حضرت عمر کو کیا کہ عمر دل میں کہہ رہے تھے کہ آج بازی لے جاؤں گا، لیکن عمر فاروق نے جب ابو بکر کا جواب سنا کہ لباس بھی اتار کر ڈال دیا، وہ بھی گھر کے لیے نہ چھوڑا، تو عمر فاروق بھی اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ کائنات میں ابو بکر کا مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ ابو بکر سے افضل ہیں، آپ نے درہ لیا اور درے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، اتنے کوڑے درے اس کو مارے، اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کوئی مجھے ابو بکر پر فضیلت نہ دے، کیونکہ ابو بکر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے نبیوں کے بعد۔ ایک دفعہ سرکار نے فجر کی نماز کے بعد میری سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم میں کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے میرا ارادہ تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، کل رکھ لوں گا۔ لیکن جب صبح سرکار نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ عمر فاروق کہنے لگے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی نماز ہم نے پڑھی ہے، پھر جا کر کسی مریض کو دیکھیں گے۔ لیکن پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں، سنا تھا کہ عبد الرحمن بیمار ہیں، رات کو خبر ملی تھی، تو نماز سے پہلے میں نے سوچا میرا یار تہجد پڑھتا ہے اٹھا ہوگا، تو میں جا کر اس کو دیکھ آیا ہوں، عیادت کر آیا ہوں، بیمار پرسی کر آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر سرکار نے سوال کیا، فرمایا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عمر فاروق کہنے لگے میں سوچ رہا تھا پھر بولوں کہ اللہ کے رسول ابھی طلوع فجر ہوئی ہے، ابھی جب طلوع فجر ابھی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا اجالا ہونے دو، پھر کوئی مسکین ملے گا گلی کوچوں میں پتہ کریں گے۔ لیکن پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مسکین کو بھی کھانا کھلا آیا ہوں، کیونکہ میرا بچہ تڑپ رہا تھا، ماں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا، 2 روٹیاں لے کر آ رہا تھا، ایک خود کھائی، دوسری گلی میں ایک مسکین آوازیں لگا رہا تھا کہ دروازے سارے بند ہیں، رات سے بھوکا ہوں اور مجھے کوئی صدقہ دے کھانا دے، تو میرے بیٹے کے پاس ایک روٹی تھی وہ لے کر میں نے مسکین کو دی ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے 3 سوالوں کا جواب اس پورے مجمع میں دینے والے فقط ابو بکر تھے۔ ہم مان گئے کہ ابو بکر تیرے بعد، تیرے انبیاء کے بعد تیرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ابو بکر صدیق بڑی شان والے، بڑے مقام والے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں جب سرکار کا وصال ہوا، آپ خلیفہ بنتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس کچھ بچیاں آ گئی، عرض کرنے لگی کہ ابو بکر صدیق اب تو آپ خلیفہ بن گئے، لیکن پہلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آ کر جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی نکالا کرتے تھے، تو ہم پی کر گزارا کرتی تھے، کیونکہ باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی چرپائی پہ پڑی ہے، گھر میں ہماری پرورش کرنے والا کوئی نہیں، آج کے بعد کیا بنے گا؟
ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹیوں غم نہ کرو، اب میں خلیفہ بنا ہوں لیکن اب بھی آ کر تمہارے گھر کے اندر کام کروں گا۔ تو آپ جب خلیفہ بنے ان کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں کوئی کام ایسا نہ کروں جو ابو بکر کرتے تھے مجھے مطلع کرنا، باخبر کرنا، ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو۔ ایک دن جب مجمع میں تھے تو ایک بندہ کہنے لگا اے عمر فاروق، ابو بکر صبح کے وقت روٹیاں لے کر یہاں سے نکل جایا کرتے، آگے خدا جانے کہاں جاتے تھے، لیکن یہ کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا انشاءاللہ 2 روٹیاں لے کر میں بھی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ دوسرے دن جب نکلے دعا کرنے لگے یا اللہ رہنمائی کرنا، کچھ مدد کرنا، مجھے پتہ نہیں ہے ابو بکر کہاں جاتے تھے لیکن چلو ابو بکر کے طریقے پہ چل رہا ہوں۔ آپ جب جانے لگے، پہاڑیوں کا بڑا مشکل سفر تھا، اوپر جب گئے تو دیکھا غار کے اندر ایک بزرگ، ایک بوڑھا بابا ہے جس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، کانوں سے بھی بہرا ہو گیا، منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اللہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہے۔ جب اللہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہے یقین ہو گیا کہ اسی کے لیے ابو بکر آتے ہوں گے، اسی کو روٹی دیتے ہوں گے۔ دیکھا وہ آنکھوں سے معذور ہے، نبینا ہو گیا، ایک روٹی کا لقمہ توڑا، اس کے منہ میں ڈالا، اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا پتہ چل رہا ہے ابو بکر دنیا سے چلا گیا، کوئی اور خلیفہ بن گیا، مسلمانوں کا اور امیر بن گیا۔ آپ نے فرمایا بابا تمہیں کیسے پتہ چلا ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ دیکھ روٹی میں نے توڑ کر تیرے منہ میں ڈالی۔ وہ کہنے لگے بابا کہ جس طرح میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کانوں سے بہرا ہو گیا، اس طرح میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے۔ ابو بکر پہلے لقمہ خود چباتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، عمر تو نے اسی طرح لقمہ ڈال دیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر دنیا سے چلا گیا۔ ابو بکر بڑی شان والے میرے سرکار کے صحابی تھے۔ دیکھیں جب شہر مدینہ گئے ہجرت کر کے تو پھر کیا ہوا، لوگ کچھ مغالطے کا شکار ہو گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتے اور سمجھتے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے سوچا یہ کام اچھا نہیں، 3 دن غار میں رہا، سرکار کا رنگ تو چڑھ گیا، تجلیاں پڑی، لیکن یہ کام اچھا نہیں۔ آپ نے چادر کا سایہ کیا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آقا ہے، یہ نوکر ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سایہ کیا تو انداز ایسا پسند آیا اللہ کو، میرے محبوب کو، کہ 1400 سال ہو گئے سرکار ان پر گنبد کا سایہ کر رہے ہیں، گنبد کا سایہ ہے ان پر۔ تو فرشتے صبح آ کر سرکار کی بارگاہ میں 70,000 جب درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ابو بکر بھی ہیں، ان پہ بھی پڑھا جاتا ہے، عمر پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔